خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر جو فرائض عائد کیے ہیں ان میں نماز سب سے اہم فریضہ اس لیے قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس میں کسی کو رخصت حاصل نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اگرچہ کسی مجبوری یا معذوری کے سبب اس میں ریلیکسیشنز تو ضرور دی گئی ہیں، مثلا اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنا مشکل ہے تو لیٹ کر ادا کر سکتا ہے، لیٹ کر نماز پڑھنا مشکل لگے تو اشارے سے بھی نماز ادا ہو سکتی ہے، اور ایسے ہی سفر کی حالت میں نماز قصر پڑھنے کا کہا گیا ہے، یعنی اس میں ریلیکسیشن تو دے دی گئی مگر اللہ تعالی ہر مومن کو دن میں 5 مرتبہ اپنے دربار میں حاضر ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اسی ایک بات سے لگا لیجئے کہ یہ اللہ تعالی کی جانب سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا تحفہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مومنین کے جن کی ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت ہی میں گزرتی ہے، وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں، اور پھر اللہ کو ان کی ادا یوں بھاتی ہے کہ وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو پھر یہ نماز بھی ان کی حفاظت کرتی ہے۔ آج ہم سب آپ کے ساتھ نماز کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اور نماز کی چند ایسی کرامات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آپ کا سوچنے کا انداز یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ مگر خواتین و حضرات، آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ ویورز، یوں تو سعودی عرب عالم اسلام کا مرکز ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک انڈونیشیا ہے۔ یہ ملک جزائر پر مشتمل ہے اور ارد گرد سمندر ہونے کی وجہ سے یہاں کی آبی حیات دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دنیا بھر کے ٹورسٹ یہاں کی سمندری حیات دیکھنے کے لیے اور ڈیپ سی ڈائیونگ کے لیے انڈونیشیا آتے ہیں۔ انڈونیشیا ہی کے ساحلوں کے پاس ایک ایسا ایریا بھی ہے جو دنیا کی خطرناک ترین شارکس کی آماج گاہ ہے، اور وہ لوگ جو یہاں پر ڈیپ سی ڈائیونگ کے لیے جاتے ہیں اور ان شارکس کو دیکھنے کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں، انہیں خصوصی پنجرے میں بٹھا کر نیچے بھیجا جاتا ہے، کیونکہ یہ خونخوار شارکس انسانوں کو دیکھ کر ہی ان پر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ قبل اس ایکٹیویٹی کے دوران ایسے عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے کہ دنیا کے سامنے نماز کی فضیلت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ کچھ انڈونیشین مسلمان سوئمنگ ود دی شارک نامی اس ایڈونچر کے لیے یہاں پر پہنچے۔ وہ ڈیپ سی میں گئے تو وہاں پر نماز کا وقت ہوتے ہی انہوں نے کھلے سمندر ہی میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب عام حالات میں یہ جان کے خطرے سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ خونخوار شارک ہیومن فلیش کی بو پاتے ہی فوراً وہاں پر پہنچ جاتی ہے، مگر دنیا نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ تمام شارکس وقتی طور پر اس ایریا سے یوں دور ہو گئیں جیسے کسی غیبی قوت نے وہ علاقہ ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا ہو۔ انڈونیشین مسلمانوں نے نہ صرف باجماعت بلکہ انفرادی طور پر بھی یہاں پر عبادات سر انجام دیں، اور مکمل اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد وہ سمندر کے نیچے موجود زندگی کا نظارہ کرتے ہوئے واپس سطح سمندر پر آ گئے۔ زیر آب نماز ادا کرنے کی یہ ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو گئی، جہاں لاتعداد لوگ اسے نماز کی زندہ کرامت قرار دیتے رہے، وہیں لوگ ان پر تنقید بھی کرتے رہے کہ اس عمل کا سٹیٹس نمود و نمائش سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر عبادات سر انجام دیں۔ یہ لوگ ڈیپ سی میں جانے سے پہلے نماز ادا کر سکتے تھے یا پھر اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے بعد سطح سمندر پر واپس آ کر بھی نماز ادا کر سکتے تھے۔ تو دوستو، آپ کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی ضرور کیجیے گا کہ آپ کی نظر میں انہوں نے بہترین عمل کیا ہے یا انہوں نے حماقت کا ارتکاب کیا، اور انہیں اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایسے سمندر کے نیچے نماز ادا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ دوستو، جہاں تک نماز کی کرامت کا تعلق ہے تو اس دنیا میں ایسی بے شمار زندہ مثالیں موجود ہیں کہ جن کے لاکھوں کروڑوں گواہ بھی ہیں کہ نماز کس طرح انسان کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل واقعہ فلسطین میں پیش آیا تھا کہ جس میں 2 مسلمان باپ بیٹا نماز کا وقت ہو جانے پر سڑک کنارے ہی نماز ادا کرنے جب شروع ہو گئے تو اسرائیلی یہودیوں کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا۔ انہوں نے اپنا خونخوار پالتو کتا ان مسلمان باپ بیٹے پر چھوڑ دیا۔ وہ شکاری کتا بھاگتا ہوا اپنے شکار کی جانب لپکا اور ان کے قریب جا کر زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر چھوٹا بچہ تو ڈر گیا، مگر مسلمان باپ کا ایمان ہرگز متزلزل نہیں ہوا۔ وہ پورے فوکس کے ساتھ اپنی نماز ہی ادا کرتا رہا، اور جب اتحیات پر بیٹھے بیٹھے اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب بلند کی، اگلے ہی لمحے وہ شکاری کتا بھونکنا بند کر کے اپنا منہ زمین کے ساتھ لگا کر ان مسلمان باپ بیٹوں کے سامنے یوں جھک گیا کہ جیسے کسی نے اسے حقیقی مالک کی پہچان بتا دی ہو۔ اور بلا شبہ یہ ایک ایسی مثال تھی کہ جس نے دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں دلوں میں مزید ایمان کی شمع روشن کر ڈالی۔ اور ویو زیادہ دور
کیوں جائیے، ابھی چند مہینے قبل جب کورونا کی وبا پوری شدت کے ساتھ کار فرما تھی تو انڈیا میں جہاں پر مسلمانوں پر عرصہ حیات پہلے ہی تنگ کیا جا رہا ہے، تو اس وبا کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ کورونا کی آڑ میں مسجدوں کو تالے لگوا دیے گئے، کہا یہ گیا کہ باجماعت نمازوں کی ادائیگی سے کورونا وبا پھیلے گی۔ اسی بہانے کی آڑ لے کر ہندوستان کے ایک شہر میں مقامی پولیس مسلمانوں کی ایک مسجد کو تالے لگانے کے لیے وہاں پر پہنچی۔ اعلانات ہونے لگے کہ اگلے چند سیکنڈز کے اندر مسجد کو خالی کر دیا جائے، ورنہ پولیس اندر آ کر تمام مسلمانوں کو زبردستی باہر نکالے گی اور مسجد کے دروازے پر تالا لگا دے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں اور شہر کی مقامی آبادی یہ تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پر جمع ہو رہی تھی کہ سب نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کسی نامعلوم مقام سے ایک شیر چلتا ہوا آیا اور مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ ویڈیو آپ کو دھندلی تو محسوس ہو رہی ہوگی، مگر ہر ایک یہ ضرور جان سکتا ہے کہ یہ مسجد ہی کی عمارت ہے اور اس دروازے پر ایک شیر بیٹھا بھی ہوا ہے۔ جنگلی شیر کو سامنے پا کر پولیس والوں میں سے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ خانہ خدا میں جوتوں سمیت گھس سکے۔ وہ یوں ہی باہر کھڑے نمازیوں کا انتظار کرتے رہے اور وہ شیر بھی مسجد کے دروازے پر تب تک پہرا دیتا رہا جب تک اندر باجماعت نماز چلتی رہی۔ جب نمازی اپنی عبادت سر انجام دینے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا شروع ہوئے تو وہ شیر بھی وہاں سے اٹھ کر دوبارہ نامعلوم مقام کی جانب نکل گیا۔ مسلمانوں کا کہنا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ظالم حکمرانوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ اگر خانہ خدا کی بے حرمتی کی گئی، اگر ظلم و جبر سے اور بزور بازو صدائے اذان اور نماز پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی دیگر مخلوقات کو بھی حکم دے سکتا ہے کہ ان عبادات کی ادائیگی کرنے والوں کی حفاظت کریں۔ خواتین و حضرات، نماز کے حوالے سے یہ کرامات اور عجیب و غریب واقعے آپ کو دکھانے کا مقصد ہرگز ایسا نہیں تھا کہ آپ کو چونکا دیا جائے، آپ کو حیران کر دیا جائے، بلکہ ہم سب کی اس کاوش کا ایک ہی مقصد تھا کہ آپ کے اندر نماز کا شوق پیدا کیا جائے۔ وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، وہ مزید شوق کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں، اور وہ لوگ جو بدقسمتی سے نماز کی اس طرح پابندی نہیں کر پاتے ہیں، وہ تمام عذر چھوڑ کر، تمام بہانے بازی، سستی، غفلت کو پیچھے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جایا کریں۔ نماز کی دین اسلام کے ارکان میں اس قدر اہمیت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نصیحت اور وصیت قرار دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ مشرک اور مومن کے درمیان فرق محض نماز کا ہے، تو اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو ہم سب پوری امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری ان گزارشات پر عمل کریں گے۔ اگر آپ کو ہم سب کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز اگر آپ فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بھی بنیے۔ بہت جلد کسی ایسے ہی انفارمیٹیو سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔